بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان میں بم دھماکہ ہوا، وہاں پہ بے گناہ شہری جو ہیں وہ درجنوں جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور 20 جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ یہ دھماکہ کس نے کروایا، کیوں کروایا؟ عطاء اللہ مینگل صاحب جو بلوچستان کے بہت بڑے سیاستدان تھے، سردار اور وڈیرے تھے، یہ ان کی برسی منائی جا رہی تھی اور عین جب جلسہ ختم ہوا تو اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا۔ اس پہ بات کریں گے کہ اس دھماکے کے پیچھے کون ہے اور اس دھماکے کا مقصد کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو اچانک کون سا الہام ہو گیا کہ کالا باغ ڈیم بننا بڑا ضروری ہے۔ حالانکہ کالا باغ ڈیم جو ہے نہ تو ہماری سیاستدانوں کا کبھی ایجنڈا رہا ہے اور نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کبھی ایجنڈا رہا ہے۔ ہاں، کالا باغ ڈیم کو نعرے کے طور پہ ضرور استعمال کیا جاتا رہا ہے یا بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے، سیاستدانوں کو ڈرایا اس سے ضرور جاتا رہا ہے۔ پتہ نہیں کالا باغ ڈیم کا نام لے کر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کس کو ڈرا رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ مشکل حالات میں ہیں۔ عمران خان جو ہیں ان سے کسی بھی وقت چھٹکارا حاصل کریں گے، اور کیسے کریں گے اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب، لیکن پہلے بم دھماکے پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مسعود چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ مسعود چودھری صاحب، بہت دکھ ہوا یہ جو بلوچستان میں رات کو دھماکہ ہوا اور خودکش بمبار نے جس طریقے سے ٹارگٹ عام آدمی کو کیا، جو جلسے میں آئے ہوئے تھے، جو عطاء اللہ مینگل کو اور ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو باقی لیڈرشپ ہے، ان سے محبت کے اظہار کے لیے آئے ہوئے تھے، اور خودکش حملہ اور دیکھیں نا، اگر اس نے قیادت کو ٹچ کرنا ہوتا تو پھر وہ اس وقت آتا، عین جب لوگ ڈسبرس ہو رہے تھے اس وقت اس نے اٹیک کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صوبے کے اندر افراتفری پیدا کرنے کے لیے یہ دھماکہ کیا گیا تاکہ بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کا جو قومی دھارہ ہے اس سے نفرت کرنے لگے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ جو مینگلز ظاہر ہے، مینگلز کی ایک پالیٹکس ہے بلوچستان کے اندر بڑا ان کا ڈیپ روٹڈ سسٹمز کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ پہلے سسٹم اسلام آباد کے اندر موجود تھے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا سردار اختر جان مینگل نے، اور اب تو یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ایک موومنٹ ہے اپوزیشن کی، جس میں ساری اپوزیشن کی جماعتیں، تقریباً زیادہ تر اپوزیشن کی جماعتیں، پی ٹی آئی بھی ہے اس میں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مل کے جو ہے وہ ایک جدوجہد کر رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے، اور خاص طور پہ عمران خان کی رہائی کے لیے۔ تو اس میں اب یہ جہاں پہ واقعہ ہوا ہے، ایک تو یہ کہ یہ تاریخی طور پر جو اسٹیڈیم ہے یہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر بی این پی مینگل کا ہمیشہ سے ہی پروگرام ہوتا تھا، اور سیکیورٹی بھی ہمیشہ سے اسی طرح کی اسٹینڈرڈ پروٹوکولز فالو کرتے ہوئے ہوتی تھی، اور اس مرتبہ بھی انہی سٹینڈرڈز کو فالو کیا گیا ہے۔ وہاں پر اس طرح سے تو نہیں کیا جاتا جس طرح سے عام نارمل روٹین میں ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سڑک کے اوپر جو ہے وہ جلوس کر لیں، جلسہ کر لیں یا احتجاج کر لیں۔ پھر اختر جان مینگل صاحب کی گاڑی کے نزدیک یہ دھماکہ کرنا، ظاہر ہے وہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ موجود ہوتے ہیں، ظاہر ہے کسی بھی لیڈر کی وجہ سے اس وقت اس جگہ کے اوپر موجود ہونا۔ پھر محمود خان اچکزئی صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، اور وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، وہ بھی اس وقت نزدیک ہی موجود تھے، خیریت سے رہے ہیں۔ 17 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور تقریباً جو ہے وہ 35 کے نزدیک لوگ سیویئر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو ظاہر ہے اس کے اوپر ہسپتال میں پہنچایا گیا ہے۔ وہ ساری روٹین کی جو خبریں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی وزیر اعظم نے وہاں سے چائنا سے بھی جو ہے وہ اس کی مذمت کر دی ہے۔ پھر اس کو چھوڑیں، ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھیں، یہ مذمت یہ لکھا پڑا ہوتا ہے، یہاں پہ بیٹھے پریس کے لوگ چلا دو، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب بلوچستان میں پنجاب کے لوگ جاتے ہیں ان کا شناختی کارڈ دیکھ کے بی ایل اے کے لوگ گولیاں مارتے ہیں، اور بی ایل اے آپ کو پتہ ہے نا وہ فنڈڈ اس کو کرتی ہے راہ۔ جی ہاں، یہ کلبوشن نیٹ ورک جو ہے یہ سارا کچھ بتا چکا ہوا ہے۔ پھر آپ دوسری طرف آ جائیں کہ یہ جو دھماکہ ہوا، یہ اس دھماکے کا خاص الخاص مقصد بلوچیوں کو پاکستان سے متنفر کرنا۔ بہت عرصے سے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو نہیں پا رہی۔ دو چیزیں یہ وارداتیں ہوتی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، پنجاب کو بلوچستان سے متنفر کرنا، جی ہاں، اور بلوچستان کو پاکستان سے متنفر کرنا۔ کرنا، یہ اس کے پیچھے
مجھے جو میری دانست ہے، اب میرے پاس ظاہر ہے ابھی تو ایجنسیوں نے رپورٹ بھی مرتب نہیں کی ہوئی، میرے تو دانست کہتی ہے کہ یہ جو پنجابیوں کا وہاں قتل عام کرنا BLA کے ذریعے اور پھر یہ دھماکہ ہونا، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اندر نفرت کے الاؤ جو ہیں وہ جلا دیے جائیں. بالکل بظاہر تو یہی گراؤنڈ ریالٹیز نظر آ رہی ہیں. دیکھیں بلوچستان کے اندر پچھلے کافی دن سے BLA کے خلاف ایک بہت زبردست قسم کی کیمپین ہو رہی ہے، جس کے اندر جو دہشت گردوں کے اعلی کار ہیں، دہشت گرد ہیں اور ان کی سپورٹ ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے. دوسری طرف سے دیکھیں پاکستان اب اسی پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ڈائلوٹ کرنے کے لیے، جو وہاں پریشر موجود تھا اس کو اس طرف سے ڈائلوٹ کرنے کے لیے مسلسل سیلابی پانی جو ہے وہ پنجاب میں اور پاکستان کے دریاؤں میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ روکتے ہیں پہلے پانی کو انڈینز. اور سب سے بڑا افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ جو انڈین پنجاب ہے اس کے لوگ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مین میڈ فلڈ ہے. یعنی ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں تو بتا دیتے، ہم تو انڈیا کے شہری ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اس وجہ سے نہیں بتایا تاکہ آپ پاکستان کو سویئر قسم کا نقصان دے سکتے. نہیں، یہ بھی ماہرین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فلڈ جو آ رہے ہیں، جی ایک تو دیکھیں نا بادل بھی بہت برس رہے ہیں. جی اب اسلام آباد کے آس پاس تو انڈین کوئی نہیں ہے نا، جی یہاں بارش برستی ہے اور نالے بھر جاتے ہیں. جی ہاں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فلڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ فلڈ جو ہیں یہ صرف انڈیا اس کو استعمال کرنے کے بعد جو ہے، سیلاب کو استعمال کرنے کے بعد جنگ بھی تو شروع کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اپنی مرضی کے حساب سے دیکھیں سارے تو پل ٹوٹے ہوں گے. جو پل وہ چاہتا ہے بڑے عرصے سے کہ وہ ٹوٹ جائیں، کمیونیکیشن رابطہ جو ہے وہ رک جائے اور وہ ہر طرف سے اس کو پاکستان کو مفلوج کرنے کی کوشش کرے، 10 مئی کا اپنا حساب برابر کرے. ہاں اپنا حساب برابر کرے. بالکل ایسے ہی. اب جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، آج جو NDMA نے ابھی جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت یہ پریس کانفرنس جاری ہے، اور اس وقت بھی ستلج کے اندر 5.5 لاکھ کیوسک اضافی چھوڑ دیا گیا اچانک سے، بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کچھ بتائے ہوئے. تو اس وقت جو پاکستان کا تقریباً کچھ 700-750 کلومیٹر کا ایریا ہے جو اس وقت پانی کے نیچے ہے، اور پاکستان پوری طرح سے مطلب یہ پنجاب اور پھر اب سندھ ہوگا، اور دوسری طرف سے پاکستان کو دہشت گردی کی لہر، کوئٹہ اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی لہر، تو دونوں طرف سے پوری طرح سے پاکستان کو گھیرنا مقصد ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو مین پوری ایلیٹ ہے وہ اس وقت چائنا میں موجود ہے، وہاں پر پوری دنیا کی لیڈرشپ موجود ہے جہاں پر پاکستان کے متعلق اور دیگر دنیا کے متعلق بہت بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہے، مسلسل پاکستان کے اوپر یہ انڈائریکٹلی دوسری طرح کی جو ہے وہ حملہ آور ہوئی جو اسٹریٹجی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. اور سمجھ یہی آتی ہے. مسعود چودھری صاحب، یہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کہ جو ہمارے جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب، میرا نہیں خیال کہ ان کا اتنا ویژن ہے. آپ کو پتہ ہے وہ تو شہد والی بوتل والے پارٹی ہیں، لیکن انہوں نے اتنا بڑا بیان دے دیا کہ کالا باغ ڈیم بڑا ضروری ہے. کالا باغ ڈیم آپ کو پتہ ہے ماضی میں بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، ڈرا دھمکا کے ہر بندے نے سیاستدانوں کو آگے لگایا ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں سے فائر ہوا ہے کالا باغ ڈیم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیم بننے چاہیے. اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت سیلاب کی وجہ سے ہے. کالا باغ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دریائے کابل میں جب بھی طغیانی آتی ہے تو جو KP کے گورنمنٹ ہے اس کو کالا باغ ڈیم یاد ضرور آتا ہے. اس کی وجہ یہ ویسے وہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب دریائے کابل میں طغیانی آتی ہے تو اس وقت ان کو کالا باغ ڈیم ضرور یاد آتا ہے. اس کی وجہ مختلف ہے اور بہت ساری چیزیں اس سے متعلق ہیں. لیکن دیکھیں کالا باغ ڈیم کا فنڈ جو ہے وہ مسلسل جاری ہو رہا ہے، لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں، لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں، فیزیبلٹی مکمل ہے، مشینری چوری ہو چکی ہے، فیزیبلٹی مکمل ہے، بڑا ڈیم ہے پاکستان کا، ایک بن سکتا ہے کہ اگر وہ بن جائے تو، لیکن وہ سیاسی بنیادوں پر. آپ سے میرا کویشچن یہ ہے، یہ اس کا ہمیں سب کو پتہ ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ کالا باغ ڈیم کی ایسی تیسی ہوئی ہے. ایک بندہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، اس کا پولیٹیکل ویژن یہ ہے کہ جب وہاں پہ دریائے سوات میں حادثہ ہوتا ہے، ڈسکا کی پوری فیملی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے، 17-18 لوگ جو ڈوب جاتے ہیں، تو اور وہ میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں وہاں تمبو لگا کے بیٹھوں. ہاں اس کا پولیٹیکل ویژن یہ ہے. لیکن اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. اور اس کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارا اس بیان سے تعلق نہیں ہے. اور عمران خان صاحب خود کہتے ہیں
کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے لیکن اس وقت جب سارے جو سٹیک ہولڈر ہیں اس پہ راضی ہو جائیں. ان ویژن کی آپ نے جہاں تک بات کی ہے نا, میں ایک اور مثال, اس کو کسی بابے نے کہا ہے کہ پتر سویرے اٹھ کے بیان دے دے کہ تیری نوکری بچ جائے. میں ایک اور بات کر دیتا ہوں. ویژن کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, چند دن پہلے ایک بڑا زبردست واقعہ ہوا ہے. پریس کانفرنس کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب, اور ان سے کہا کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے, اور سنا یہ ہے کہ وہ شیڈو وزیر اعلیٰ ہے. تو انہوں نے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم کرپٹ آدمی ہو اور تم رشوت خور آدمی ہو. صحافی کو کہا. تو ویژن سے متعلق تو یہ بات ہے. لیکن اگر کالا باغ ڈیم والی جو آپ کی بابے والی بات ہے, دیکھیں کالا باغ ڈیم کے تو جو بھی معاملات ہیں وہ ایک طرف ہیں, لیکن پاکستان کی ضرورت ڈیمز ہے. پاکستان کو مختلف ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے, اور جتنی جلدی بنا لیں اتنی بہتر. اچھا ویسے یہ جو گنڈا پور صاحب ہیں, جی جی, یہ روٹھے بیان نہیں دینے لگ گئے پی ٹی آئی سے. ایک انہوں نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ عمران خان کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, جی ہاں, اس میں کچھ نہیں کر سکتا, انہوں نے خود کرنا ہے. کہ انہوں نے کہا کہ بھئی تسی جانو کہ تہاڈا کام جانے, ہم موجیں کریں گے. ہاں. اور پھر جو علیمہ خان صاحبہ مل کے آئی تھیں تو انہوں نے یہ باہر آ کے علیمہ خان صاحبہ نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ گنڈا پور کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے چھوڑ دیں, اور میرا خیال اس کے بعد رابطے اور زیادہ انہوں نے تیز کر دیے ہیں. کیا خیال کہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور جہاں تک ان کے ان سارے معاملات کی بات ہے, کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی کا ایک مخصوص طبقہ یہ بھی سمجھتا ہے, بہت بڑا طبقہ, مخصوص سے بہت بڑا طبقہ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, وہ یہ سمجھتا ہے باقاعدہ طور پر کہ جس دن عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی وہ علی امین گنڈا پور کا آخری دن ہوگا. اور اس وجہ سے علی امین گنڈا پور چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہی رہیں. کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بال کاٹے تھے, عمران خان کی رہائی ہوگی وہ رہا ہوتے پہلے وہ آ کے ان کے بال کاٹیں گے. ہاں, یہ بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں. بہرحال بات اپنی جگہ پہ ہے. جہاں تک ڈیمز کی بات ہے, جہاں تک پانی کی مینجمنٹ کی بات ہے, جہاں تک واٹر مینجمنٹ کی بات ہے, تو پاکستان کو باقاعدہ طور پر فیوچرسٹکلی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اپنی جگہ پر ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ صورتحال ہے پولیٹیکلی بم دھماکہ جو ہے وہ پاکستان میں نفرتیں پھیلانے کے لیے ہے. بی ایل اے والے پنجابیوں کو قتل عام کرتے ہیں تاکہ پنجاب کے اندر بلوچستان کے خلاف بغاوت پیدا ہو جائے. اور یہ جو بم دھماکہ ہوا ہے یہ بھی اسی کا شاخسان ہے, را کا یہ شاخسان ہے. دیکھتے ہیں ہماری جو رپورٹیں انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ سامنے آئیں گی, وہ بتائیں گی کہ اصل صورتحال کیا ہے. جو میری دانستہ یا میرا تجزیہ ہے وہ یہی ہے. اور اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو سیاسی مستقبل مجھے تو بالکل پرویز خٹک جیسا نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے بعد میں وہ کسی کے مشیر بن جائیں, اور ایسے مشیر جس کا نام تک نہ ہوگا داستانوں میں. اب دیکھیں نا, پرویز خٹک صاحب مشیر تو ہیں لیکن کام کے نہ کاج کے, ویسے وہ دشمن اناج کے نہیں ہیں. کھانا زیادہ نہیں کھاتے. شمشاد مانگٹ اور مسعود چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.